بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چڑیا کا واقعہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو درخت کی شاخوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چڑیا کی آواز سن کر اس درخت کے نیچے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر چڑیا کی حمد و ثنا کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس چڑیا کی زبان ٹھیک نہیں تھی، اس سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو حکم دیا کہ چڑیا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر غلط الفاظ میں کیوں کر رہی ہے؟ ایسا ذکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو مان کر ذکر الہی کرنا چھوڑ دیا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ، میں اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کا درست نام ہی لے رہی ہوں، لیکن میری زبان اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے سے صحیح الفاظ بولے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے چڑیا، اگر تم سے خدا کا درست نام لے کر عبادت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی چرند پرند جانور اور انسان کو خدا کا ذکر کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر کرتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر ہرگز نہیں سنتے تھے، اس کو اسی وقت منع کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت ہی جلد جلال میں آ جاتے تھے۔ کسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا غلط نام سن کر آپ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کو فوراً غلط ذکر کرنے سے روک دیتے تھے۔ کچھ ایسا ہی اس چڑیا کے ساتھ قصہ پیش آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے پر چڑیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع ہو گئی تھی، لیکن اس چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چڑیا بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی۔ وہ اس درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کو تو اس کی ہی سمجھ آتی ہے جس کی زبان سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ خدا ہر جانور، پرند چرند کو رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شکر تک ادا نہیں کرتا۔ انسان کو ہر وقت دولت کمانے کی دھن لگی رہتی ہے، وہ دولت کمانے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہی چلا جاتا ہے۔ چند دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میری ننھی اور پیاری سی مخلوق کو میری عبادت کرنے سے روک کیوں دیا تھا؟ وہ تو میرا ہی نام لے رہی تھی، وہ تو میری عبادت کرنے میں ہی مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس چڑیا کے بارے میں فرما رہے ہیں جو چڑیا قبرستان میں اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر کر رہی تھی۔ تو میں نے اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا غلط نام لینے سے روک دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، وہ ننھی سی چڑیا آپ کا غلط نام لے رہی تھی۔ جب میرے کان میں اس ننھے سے پرندے کی آواز پڑی تو میں نے اس چڑیا کو آپ کا غلط نام لینے سے منع کر دیا تھا۔ اگر کوئی بھی آپ کا غلط نام سے ذکر کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔
میں نے اس لیے اس چڑیا کو فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ٹھیک نام سے نہیں کر سکتی ہو، تو غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دو۔ اے اللہ تعالیٰ، اس چڑیا نے میرا منع کرنے پر مجھے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا درست نام ہی لے رہی ہوں، میں معذور ہوں، جس کی وجہ سے میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا درست نام نہیں آتا۔ میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا درست الفاظ میں ہی ذکر کر رہی ہوں۔ میں نے جب سنا کہ وہ غلط نام لے رہی ہے تب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس چڑیا کو اللہ کا غلط نام لینے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ سے فرمایا، اے میرے پیارے دوست، وہ چڑیا جیسا بھی نام لے کر ذکر کر رہی تھی، وہ چڑیا ذکر تو میرا ہی کر رہی تھی نا، وہ چڑیا اپنی طرف سے درست نام ہی لے رہی تھی، لیکن وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کی زبان پر درست نام نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم اسی وقت واپس جاؤ، اس چڑیا کو ڈھونڈو، اس کو دوبارہ حکم دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دوبارہ سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور سے واپس آ کر اس چڑیا کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی مل ہی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چڑیا کو فرمایا کہ اے چڑیا، کوشش کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا درست نام لے کر ذکر کرو۔ اگر تم معذور ہو تو خدا کا حکم ہے کہ تم جیسے بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہو کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ چڑیا نے بڑے اداس الفاظ میں کہا، اے اللہ کے نبی، جب سے آپ علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کر کے گئے تھے، اس دن سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اس دن سے میرا دل کچھ کھانے پینے کو نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی بار اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا درست نام پڑھانے کی کوشش کی، مگر چڑیا معذور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہ لے سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ چڑیا بڑی خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔